غزہ کے بچوں کا خون ان کے ہاتھوں پر بھی ہے جو خاموش ہیں۔ دنیا کا اسرائیل پر بربریت کی مذمت کرنا کافی نہیں، عالمی برادری کو اس خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ غزہ ایک تنازع نہیں بلکہ فلسطینیوں کا منظم قتل عام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسئلہ فلسطین پر عالمی ضمیر جھنجھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا، فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے۔ غزہ کے المناک سانحے نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے کیا انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ 2 ریاستی فارمولے کے تحت فلسطین میں خاک و خون کا کھیل بند کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک کے وفود کا واک آؤٹ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگ گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسم نے کروٹ لے لی، شدید گرمی کی چھٹی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ پنڈی، بھٹیاں، جہلم، سرگودا، اوکاڑا میں بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ آندھی کے باعث کئی فیڈر اسٹریٹ مختلف علاقے سے بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں آج مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ کراچی، انڈس آئی ٹی پارک انوسٹا کا افتتاح۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا، ایسے منصوبوں کا مقصد آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ پاکستان مختلف شعبوں میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے، سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر غور متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان کا مقدر ہے کہ وہ اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کرے۔ آرمی چیف کو دورے کے دوران آپریشنل تیاریوں اور فوج کی جانب سے کیے گئے اہم تربیتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی پہلی قسط مل گئی۔ اسٹیٹ بینک کی آئی ایم ایف سے قسط ملنے کی تصدیق۔ اعلامیہ میں کہا، قسط ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے تحت 3 سال میں پاکستان کو 7 ارب ڈالرز دے گا۔ آئینی ترامیم پر حکومت کی مولانا کو رام کرنے کی کوششیں۔ پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے بعد سربراہ جے یو آئی کی پرانی اتحادی جماعت سے بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا وفد مولانا فضل الرحمان کو ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نوید قمر نے کہا، مولانا فضل الرحمان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ سربراہ جے یو آئی کو آئینی ترامیم پر اپنی رائے دی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی آئینی ترمیم پر تمام جماعتوں کی رائے متفقہ ہو۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت چیلنج کر دی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو مفروضوں پر مبنی قرار دے دیا۔ نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 دن ہے۔ سپریم کورٹ نے ارکان کو 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا۔ آزاد اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے۔ عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹس درست بھی مان لیں تو پی ٹی آئی ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ استدعا ہے نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتناع دیا جائے۔ پی ٹی آئی کا آج راولپنڈی سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی قیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور احتجاج کی قیادت کریں گے۔ شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی قافلے راولپنڈی پہنچیں گے۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ملک میں کوئی قانون نہیں ہوگا تو معاملات کیسے چلیں گے؟ لطیف کھوسا بولے، ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
पंजाब हुकूमत में मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैयार। रावलपिंडी में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज रेंजर्स तैनात कर दी गई। डिवीजन भर में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतिजाज पर पाबंदी। जिले इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी भर में आज मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। M2 मोटरवे M12 को भी बंद रखा जाएगा। जिले इंतजामिया ने शहरियों को बाहर निकाल कर लियाकत बाग सील कर दिया। मरी रोड के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जमात इस्लामी हक 2 तहरीक कल से शुरू करने को तैयार। 29 अक्टूबर को तमाम शहरों में बड़े धरने दिए जाएंगे। पहले शटर डाउन किया, अब पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 23 से 27 अक्टूबर तक बड़ा अवामी रेफरेंडम कर रहे हैं। IPPs को वो पैसे दिए गए जो बिजली अवाम ने इस्तेमाल नहीं की। अवामी राय पर ऐलान करेंगे कि कोई हेस्को, लेस्को, पेस्को और दीगर को बिल नहीं देगा।